اس کا نام لیودمیلا پاولیشنکو تھا۔ 1916 کو یوکرائن میں پیدا ہوئی۔ بچپن میں وہ ایک شرمیلی اور خوفزدہ سی بچی ہوا کرتی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی اس وقت یہ بات نہ تھی کہ یہ دان پان سی اور الگ تلگ رہنے والی لڑکی مستقبل میں ایک مضبوط ترین عورت بن کر ابھرے گی۔ یہی خوفزدہ سی لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی گئی، زمانے سے آزمائی اور انسانوں سے پہچان بھی ہوتی گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے خوف کو طاقت اور تنہائی کو توانائی میں تبدیل کرنا شروع کیا۔ 1930 کے عشرے میں وہ یونیورسٹی میں تاریخ کی طالبہ تھی تو پوری یونیورسٹی میں وہ ایک خود سر لیکن عملیات پسند لڑکی کے طور پر مشہور ہو گئی تھی۔ اس کا ایک ساتھی بہت اچھا شوٹر تھا اور وہ ہر وقت اپنی شوٹنگ کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے کہا کہ اگر میں نے شوٹنگ شروع کر دی تو تم کیا تاریخ یاد رکھے گی؟ ساتھی نے پاولیشنکو کا مذاق اڑایا تو اس نے دوسرے دن ایک شوٹنگ کلب میں داخلہ لیا۔ وہ تاریخ پڑھتی اور شوٹنگ سیکھتی رہی۔ اس دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس میں پاولیشنکو کا ملک روس ایک اہم پارٹنر کی حیثیت سے شریک تھا۔ ایک دن جرمن طیاروں نے اسی یونیورسٹی پر شدید بمباری کی۔ پاولیشنکو زیر تعلیم تھی۔ اس نے اسی دن فوجی ہیڈ کوارٹر جا کر اپنی شوٹنگ میڈلز دکھائے اور فوج میں شامل ہونے کی درخواست کی، جسے فوراً قبول کر لیا گیا کیونکہ اس وقت روسی فوج کو افرادی قوت کی اشد ضرورت تھی۔ ایک مختصر سی ٹریننگ کے بعد پاولیشنکو کو محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا، جہاں وہ دشمن فوج کے خلاف ایک خوفناک سنائپر کی حیثیت سے سامنے آتی گئی۔ اس کی بندوق سے نکلی ہوئی گولیوں اور سامنے پڑی ہوئی لاشوں کی تعداد ہمیشہ یکساں ہوتی۔ اسی دوران محاذ جنگ پر ہی اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شادی کر کے دشمن کو اپنے اعصاب کی مضبوطی کا پیغام بھی دے دیا، اور اسی دوران وہ اپنے شوہر کے ساتھ محاذ جنگ پر لڑتی رہی۔ پاولیشنکو کا نشانہ داؤ پیچ پر اتنا خطرناک تھا کہ ساتھی سپاہیوں کی قلیل تعداد کے باوجود بھی اس نے دشمن فوج کے دم خم نکال کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ہیبت اتنی تھی کہ جرمن فوج اسے گوسٹ سنائپر کہنے لگے، کیونکہ وہ اچانک اور غیر متوقع طور پر نمودار ہوتی اور دشمن فوج کی لاشیں بچھا کر غائب ہو جاتی۔ اس کی دہشت بہت بڑی تو جرمن کمانڈروں نے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ فوج کے بہترین سنائپرز کو بلا کر پاولیشنکو کو ہر حال میں ختم کیا جائے۔ اس منصوبے کے تحت 36 بہترین جرمن سنائپر کا انتخاب ہوا، جنہوں نے کافی تگ و دو کے بعد اس دلیر خاتون کو نرغے لے لیا۔ چند لمحوں بعد اس کا شوہر اور ساتھی اس کے سامنے مارے گئے، لیکن اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور پھسلتی ہوئی ایک چٹان کی آڑ میں پہنچ گئی۔ تمام سنائپرز اسے زندہ یا مردہ تلاش کرتے رہے اور وہ چٹان کی آڑ لے کر بندوق لوڈ کرتی اور حملے کا منصوبہ بناتی رہی۔ اس دوران کئی گھنٹے گزر گئے لیکن وہ وقت کا فائدہ لے چکی تھی۔ اس کی بندوق بھی تیار تھی اور حملے کا منصوبہ بھی۔ وہ اچانک چٹان کی آڑ سے نمودار ہوئی اور حملہ کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کی منفرد اور خوفناک لڑائی تھی، جس میں ایک طرف جرمن فوج کی لگ بھگ 3 درجن خطرناک سنائپر تھے اور دوسری طرف ایک خوش شکل لیکن بہادر لڑکی۔ دونوں اطراف سے گولیوں کی بارش برستی رہی۔ کافی دیر بعد یہ بارش تھم گئی تو لڑنے والے کل 37 سنائپر میں سے 36 کی لاشیں پڑی تھی، جبکہ ایک سنائپر زندہ بھی تھا اور سلامت بھی، اور اس کا نام تھا میلا پاولیشنکو۔ اس کا جنگی ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس نے بحیثیت مجموعی 300 سے زائد فوجی مارے۔ ایک موقع پر اس نے 75 دن کے اندر 200 کے قریب دشمن فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اسے دنیا کے 5 بہترین سنائپرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم اختتام کو پہنچی تو وہ ایک مشہور سنائپر انسٹرکٹر بن کر سپاہیوں کی تربیت کرنے لگی۔ اس وقت کے امریکی صدر روز ویلٹ کی بیوی ایلینا روز ویلٹ میلا پاولیشنکو کی بہت بڑی مداح تھی، اس لیے اسے امریکہ کے دورے کی دعوت دی۔ ایلینا روز ویلٹ نے 43 شہروں میں ٹورز ارینج کیے جہاں لیودمیلا پاولیشنکو نے جنگ پر لیکچر دیے۔ امریکی عوام نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، مختلف تنظیموں نے اسے دعوت دی اور اس کی بہت پذیرائی کی، لیکن ایک موقع پر امریکی میڈیا نے اس کے ڈریسز اور میک اپ کا مذاق اڑایا تو میلا پاولیشنکو نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں ایک فوجی سپاہی ہوں اور فوج میں آپ کا کام دیکھا جاتا ہے، میک اپ اور کپڑے نہیں۔ امریکہ سے واپس آئی تو اپنے آبائی قصبے میں گمنام ریٹائر زندگی گزارنے لگی۔ 27 اکتوبر 1976 کی ایک سرد شام کو تاریخ کی اس بہادر ترین خاتون نے اپنی شاندار زندگی کی آخری سانس لی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔